بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک دفعہ پھر لرن انگلش ود جواد یونس کے ساتھ محمد جواد یونس آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہم نے بی اے انگلش پارٹ 1 کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس سلسلے میں آج ہم پوئم نمبر 3 جو کہ الزبتھ سیول کی لکھی ہوئی پوئم ہے، نیو ایئر ریزولوشن کے بارے میں بات کریں گے۔ نیو ایئر ریزولوشن الزبتھ سیول کی لکھی ہوئی ایک ایسی پوئم ہے جس میں الزبتھ سیول نے جو ہے وہ نئے سال کی کچھ قراردادیں، ریزولوشن کہتے ہیں قراردادیں، وعدے جو پرومسز ہم کرتے ہیں اپنے آپ سے، دیگر لوگوں سے، تو اس کے بارے میں اس نے بتایا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوگا تو وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کرے گی، کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو کرے گی جو کہ وہ پچھلے سالوں میں، گزرے ہوئے سالوں میں نہیں کرتی رہی، یعنی اپنے آپ کو ریفائن کرنے کی کوشش کیسے کرے گی۔ تو اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ہر پوئم کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ اسٹینزاز ہیں وہ کیا کریں گے، اور اس کے بعد لیکچر کے اینڈ میں آپ کو کچھ کوسچنز بھی بتایا کروں گا جس میں وہ امپورٹنٹ کوسچن یونیورسٹی کے حوالے سے ہوا کریں گے۔ تو اس میں سیکنڈ اور تھرڈ جو پوئم اسٹینزا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، لہٰذا اس پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، اور آپ غور سے اس لیکچر کو سنیے گا۔ اگر آپ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس کو سمجھ لیں گے تو آپ ایکسپلینیشن بھی لکھ سکو گے اور بہتر طریقے سے ویورز آپ کوسچنز کے آنسر بھی کر سکیں گے۔ تو سیکنڈ اسٹینزا، اس میں تینوں اسٹینزاز بہت شارٹ ہیں۔ سیکنڈ اسٹینزا، ریممبر ٹوائس ڈیلی ہو آئی ایم، یہ وہ دوسری قرارداد جو ہے وہ اپنی کر رہی ہے سیکنڈ اسٹینزا میں، ریممبر ٹوائس ڈیلی ہو آئی ایم، یعنی وہ دن میں تقریباً 2 دفعہ یہ یاد کرے گی کہ وہ کون ہے۔ یعنی یہاں ہو آئی ایم سے مراد یہ ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اسے کیوں بنایا گیا، اور دراصل وہ ہو آئی ایم سے جو ہے صرف اپنے بارے میں بات نہیں کر رہی، وہ ہر اس انسان کو دعوت دے رہی ہے، ہر پڑھنے والے کو دعوت دے رہی ہے کہ اسے سوچنا ہے کہ اسے کیوں بنایا گیا اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ جو ہے ریممبر ٹوائس ڈیلی، یعنی دن میں 2 مرتبہ، تو یہ آپ نے ایکسپلینیشن کے اندر اس کی وضاحت کرنی ہے کہ اس نے ٹوائس ڈیلی اور دن میں 2 مرتبہ، اور یہ 2 کون سے اوقات ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں ویورز، تو دن میں 2 اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہر طرف سکون ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو جو وقت ہے وہ ہے ارلی ان دا مارننگ، when all the people are sleeping, all the people are taking rest، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کوئی نوائز نہیں ہوتی، شور شرابہ نہیں ہوتا، اور انسان جو ہے بڑے اعتماد سے بیٹھ کر جو ہے وہ سوچ سکتا ہے اپنے بارے میں۔ تو ایک تو اس نے ٹوائس ڈیلی میں وہ وقت لیا ہے ارلی ان دا مارننگ، اور دوسرا ہے لیٹ ایٹ نائٹ، جس وقت سب لوگ سوئے ہوتے ہیں اور اس وقت سب افراد جو ہیں وہ وہاں پہ بھی کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 اوقات کا دراصل اس نے ذکر کیا ہے، ریممبر ٹوائس ڈیلی ہو آئی ایم، یعنی دن میں 2 دفعہ وہ یہ سوچے گی، یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ واٹ از دا پرپز آف آر کریشن، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اور رب کائنات نے اسے کیوں بنایا، اور دراصل وہ بتانا کیا چاہ رہی ہے کہ رب کائنات نے اس پوری کائنات کو کیوں بنایا۔ اور انسان کو، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو اس اسٹینزا کے اندر آپ ایک تو یہ ٹوائس ڈیلی کی وضاحت کریں گے کہ یہ 2 اوقات کون کون سے ہیں، پھر آپ یہ بتائیں گے کہ وہ صرف اپنے آپ کی بات نہیں کر رہی بلکہ تمام انسانیت کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو تھرڈ اسٹینزا ہے، بونی آرمز آف ریئلٹی سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو حقیقت کے مضبوط بازو ہیں، حقیقت کے جو طاقتور بازو ہیں، یہاں وہ بتانا کیا جا رہی ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بڑی تلخ ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، پاورفل ہوتی ہے، اس کے بونی آرمز ہوتے ہیں، مضبوط بازو ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے ڈرے گی نہیں، وہ اس سے خوف نہیں کھائے گی، بلکہ جو بھی حقیقت ہے اس میں وہ کمفرٹ تلاش کرے گی، حقیقت کو تسلیم کرے گی۔ تو یہ آخری اسٹینزا کے اندر دراصل وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جو ہمیں ریئلٹیز کو فیس کرنا چاہیے، ہمیں حقیقتوں کو فیس کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ حقیقتوں کو فیس کرتے ہوئے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، تو دراصل اس نے یہاں پہ ہمیں ایک ٹالرنس کا، پیشنس کا جو ہے وہ ڈٹرمنیشن کا سبق جو ہے وہ دیا ہے۔ اب یہ 2 اسٹینزز اس کے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اگر آپ ان دونوں اسٹینزز کے ایکسپلینیشن کو سمجھ جاتے ہیں ویورز، تو اس کے بعد اس میں جو کوسچن پوچھے جاتے ہیں، اس میں ایک ہی کوسچن ہے جو بڑا اہم ہے اور یونیورسٹی کے اعتبار سے اکثر وہ کوسچن پوچھا جاتا ہے، اور وہ ہے what kind of revolution you will make at the start of a new year،
یعنی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جس طرح الزبتھ سیول جو ہے اس نے مختلف قسم کے ریزولوشن بنائے نئے سال کے آغاز میں، تو آپ بھی نئے سال کے آغاز میں کون کون سے نئے ریزولوشن یا ارادے یا پرومسز بنا سکتے ہیں یا اپنے آپ سے کر سکتے ہیں؟ اب دیکھا جائے تو اس کا آنسر آپ نے خود سے لکھنا ہے، یعنی تھیم وہی ہے جو پوئم کا ہے، لیکن آپ نے خود سیلف رائٹنگ کے ذریعے اب اپنے ریزولوشن بتانے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں وہ کون کون سے نئے ریزولوشن یا پرومسز بنا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے ویورز آپ کو میری آج کی ویڈیو نیو ایئر ریزولوشن بائی الزبتھ سیول کے حوالے سے پسند آئی ہوگی۔ میں نے آسان پیراے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ اگر آپ کو میری بات میرا لیکچر پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔